السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 سے ابتدا کریں گے۔ یا ایہا اے الناس لوگ، کلو تم کھاؤ، مما اس سے جو، فی الارض زمین میں، حلالا حلال، طیبا اور پاک، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطوات قدم، یہ جمع ہے الشیطان شیطان، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو دشمن، مبین کھلا۔ یا ایہا الناس اے لوگو، یہاں پر الناس کہا گیا ہے، لوگو، تو یہاں انسانوں کی تخصیص معلوم ہو رہی ہے۔ تو انسانوں کی تخصیص اس لیے ہے کہ زمین کی خلافت انسانوں کے لیے ہے، اور جنات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ان کے تابع ہیں۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ حلال سے مراد جن کے کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو، یعنی جو غذائیں خود جائز ہیں اور حرام نہیں کی گئی ہیں۔ اور پاکیزہ وہ غذائیں ہوں گی جن کے ساتھ کسی اور کا حق وابستہ نہ ہو، کسی غیر کا حق وابستہ نہ ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حلال میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ملحوظ رکھے اور طیب میں بندے کے حق کو ملحوظ رکھے۔ مثال کے طور پر گندم حلال ہے، اور اگر کسی سے رشوت میں لی ہو، یا کسی سے چھینی ہو، یا چوری کی ہو، تو وہ طیب نہیں ہے، اسے کھا نہیں سکتا۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود ہی گھڑے ہوئے تھے۔ مثلا مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اس کی تفصیل آنے والی سورۃ الانعام میں آئے گی، یعنی آنے والی جو صورتیں ہیں ان کے اندر سورۃ الانعام میں آئے گی۔ یہ آیت ان کی اسی گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی یہاں پر ایک تو یہ کہ عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عموماً بھی تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور خصوصاً جو حلت و حرمت، یعنی چیزوں کا حلال ہونا یا حرام ہونے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے شیطانی روش، شیطانی راستہ اختیار نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ حلال کھانے کی اہمیت کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک اہم بات یہ ملتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات سے مراد جس کی جو دعا وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لقمہ حلال کھانے کا التزام کر لو، یعنی اس کی پابندی رکھو، تو خود بخود
مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم عقل حلال کی اس اہمیت کو سمجھ سکیں کہ حلال مال ہی ہمارے فائدے میں ہے اور حرام مال نقصان میں ہے۔ آیت نمبر 169، انما صرف یہی بات ہے، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو۔ یہاں پر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے انما، تو یہ عام طور پر کسی معنی کو کسی خاص مقام تک، کسی خاص حد تک پابند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہاں پر یہ معنی واضح ہو گیا کہ شیطان جو ہے اس سے تو ہمیشہ شیطانیوں کا ہی ظہور ہوگا، اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، کہ وہ ہمیشہ بدی اور بے حیائی کی ہی دعوت دیتا ہے، اس سے کبھی اس کے خلاف اچھائی کا صدور ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، سو اور فحشاء۔ سو تو وہ چیز ہے جو عقلاً بھی ناپسندیدہ ہو، عقل بھی اس کو ناپسندیدہ قرار دے، اور فحشاء وہ ہے جسے شریعت نے برا ٹھہرایا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ سو میں کوئی حد شرعی مقرر نہیں، اور فحشاء میں حد شرعی معین ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں وہ سو کہلاتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ، گالی، غیبت، کسی کی دل آزاری وغیرہ، یہ سو میں آ جاتے ہیں۔ اور فحشاء وہ ہیں جو عمل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے زنا کرنا، شراب پینا وغیرہ۔ یعنی یہ معنی جو ہیں، یہ مختلف معنی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہ بات اوپر ہو رہی تھی کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان جو ہے اس کا تو یہی کام ہے کہ وہ تمہیں بدی اور بے حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ شیطانی چال ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ کام خود کرو اور نام لگا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے۔ جیسے یہود کے بعض علماء جو ہیں وہ اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی جو نشانیاں موجود تھیں وہ واضح طور پر لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، اور بہت سی باتیں ایسی جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہوتی ان کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ تورات میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کو بتایا گیا کہ یہ تو شیطان دل میں باتیں ڈالتا ہے اس طرح کی کہ اس طرح کیا کرو۔ آیت نمبر 170، وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا وہ کہتے ہیں، بل نتبع بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا جو ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، اولو بھلا اگرچہ کا نہ ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادے، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اتارا ہے، مراد یہ کہ جب ان سے عالمگیر شریعت الہی کی ماتحتی میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ بات ان کو کہی جاتی ہے
کہ قرآن کریم کی شکل میں ایک عالمگیر شریعت آ چکی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو اس کی پیروی کرو۔ قالو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ گویا ان کے نزدیک آبائی طریقے میں خطا اور غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، اور یہی جمود، عین جہالت اور گمراہی ہے۔ آج مشرک قوموں اور مختلف فرقوں کو جب اتباع حق کی دعوت دی جاتی ہے، جو بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جواب میں اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج کو پیش کر دیتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادے ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کیا اگر ان کے والدین دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے اور ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہیں تھی، انہوں نے کسی آسمانی کتاب سے، ہدایت سے یہ رہنمائی نہیں لی تھی جس کو تم ان کی روایات یا رسومات کہہ کر اختیار کیے ہوئے ہو، تو پھر بھی تم انہیں کو اختیار کرو گے جبکہ تمہارے سامنے آسمانی ہدایت کی کتاب قرآن کریم کی تعلیمات موجود ہوں، تو پھر بھی ایسا کرو گے، اور یہ بات سابقہ لوگوں کے لیے ان کی کتاب کے مطابق ہوگی۔ تو یہاں پر ایک بات جو واضح ہو رہی ہے آیت مبارکہ سے، یہاں سے یہ بات نہیں کی جا رہی کہ کسی بڑے کی، کسی عالم کی، کسی نیک آدمی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے یا اس کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو گمراہ اور دین سے ہٹے ہوئے ہمارے بڑے تھے، ان کی تقلید کرنا آنکھیں بند کر کے یہ درست نہیں ہے۔ اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیت نمبر 133 میں بھی، کہ یہ جو آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ اس میں اہل حق آبا کی تقلید نہ صرف جائز بلکہ پیغمبرانہ دعوت میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ جو محققین اہل علم ہیں ان کی تقلید صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ وہ مطلوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق۔